बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले अपने प्यारे पाकिस्तानियों को खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, एक और ख़बर जो है उसने हिला के रख दिया है पूरे पाकिस्तान को। एक और कश्ती का हादसा पेश आ गया है यूनान के करीब खुले समंदर में। तारकीन वतन से भरी ये कश्ती जिस पर 750 से ज़ायद अफराद सवार थे, हादसे का शिकार हो गई। कितने लोगों को अभी तक बचाया गया है, कितने लोगों की डेड बॉडीज निकाल ली गई हैं समंदर से, और अभी तक कितने लोग हैं जिनकी तलाश के बाद अब मायूसी होने लगी है। नाज़रीन, गुजरात जिस तरह आपको पता है एजेंटों का गढ़ है, और कितने लड़के जो थे इस कश्ती पर सवार थे, वो खुशकिस्मत पाकिस्तानी जिनको बचा लिया गया है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान के पंजाब के किस किस ज़िला से था, ये है मेरी आज की इस वीडियो का मौजू। पहले खबर नाज़रीन, खबर कुछ यूं है कि लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती यूनान के करीब हादसे का शिकार हुई है, और बताया यह जाता है कि इसमें गुंजाइश से कहीं ज्यादा 750 के करीब अफराद बताए गए हैं कि सवार थे। ये कश्ती उलट गई खुले समंदर में, तुंदो तेज मौजों की नज़र हो गई, और कोस्ट गार्ड जो थे यूनान के, उन्होंने ऑपरेशन किया रेस्क्यू करने का। कुछ खुशकिस्मत थे 100 के करीब जिनको बचा लिया गया, और 70-80 से ज़ायद डेड बॉडीज़ का अभी तक पता चल चुका है कि वो बाजियाब करा ली गई हैं। और नाज़रीन, अभी तक अगर आप देख लें कि 750 लोग सवार थे, 100 जिंदा अगर बचे हैं और 70-80 लोगों की डेड बॉडीज़ दरियाफ्त हो गई हैं, तो आप गुमान कर सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं कि अभी भी कोई लगभग 550 अफराद हैं जिनकी तलाश तीसरे चौथे दिन के बाद भी अधूरी है, तलाश नहीं हो पाई। नाज़रीन, मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। आप देखेंगे कि किस तरह माओ के बेटे एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश, यूरोप के ख्वाब डॉलर्स की तलाश, सुहाने ख्वाब आंखों में सजाए, एक यकीनी मौत लेकर वो घर से निकले हैं। और ये कश्ती के मनाजिर आप देखें कि इस हादसे से गालबन ये बताया जा रहा है कि कुछ घंटे पहले की है। ज़ाहिर है लड़के कश्ती पे होते हैं और वो वीडियोस भी बनाते हैं रास्ते में, तो ये वीडियो एक वायरल हुई है। आप ज़रा ये देखिए कि हादसे का शिकार होने वाली बदनसीब कश्ती के मुसाफिर किस हाल में। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देख ली, हंसते खेलते एक अनदेखी मंजिल की जानिब रवां दवा, और मंजिल थोड़ी ही दूर थी कि अचानक कश्ती उल्टी, हादसे ने उन्हें आन लिया। और उसके बाद क्या था, वो मनाजिर बड़े ही दिलदोज हैं। कश्ती उल्टी और वो अफराद जो सवार थे वो तुंदो तेज मौजों में ऐसे तिनकों की तरह बह गए। कुछ वो चिमट गए उस कश्ती के तख्तों के साथ, शिप जिसको कहा जाता है छोटा, कुछ को रेस्क्यू वालों ने बचा लिया। ये एक और वीडियो क्लिप देखिए ज़रा कि ये दो नौजवान हैं, किस तरह से वो मुकाबला कर रहे हैं, किस तरह पटकती है लहर उस कश्ती को, और किस तरह तुंदो तेज मौजें आती हैं, और बिखरी हुई मौजों का मंजर, और नौजवानों का आखिरी दम तक अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ना जरा देखिए। नाज़रीन, आपने ये मनाजिर देखे हैं, यकीन जाने के बड़े दिल गुर्दे का काम है इन मनाजिर को देखना। अब नाज़रीन, मैं आपको थोड़ी सी तफसील से आगाह करूं कि ये हादसा कैसे पेश आया। ये बदकिस्मत कश्ती चली थी जिसको शिप कहते हैं छोटे पैमाने का, लीबिया
وہاں سے چلی تھی اور لیبیا سے روانہ ہوئی، منزل اس کی اٹلی تھی۔ ناظرین، وہاں ماہی گیر جو ہیں، مچھیرے، وہ اپنی وہ کشتیاں جو انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے رکھی ہوتی ہیں، ایجنٹ مافیا کے ساتھ مل کر وہ کام کرتے ہیں اور نوجوانوں کو غیر قانونی رستوں سے، کھلے سمندروں سے گزار کر اٹلی پہنچانے کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں۔ وہ خوش قسمت لڑکے مسافر جن کی کشتی پار لگ جاتی ہے، وہ اٹلی میں داخل ہو جاتے ہیں غیر قانونی طور پر۔ کچھ جو ہیں وہ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پیاروں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ یہ کشتی جس کے بارے میں بتایا گیا ہے 5 روز قبل لیبیا سے روانہ ہوئی تھی اور منزل اس کی اٹلی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ 750 کے قریب افراد اس میں سوار تھے اور جانا اس نے اٹلی تھا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو کچھ رپورٹس آئی ہیں وہاں مقامی میڈیا کے ذریعے سے، جو بچ جانے والے افراد تھے انہوں نے جو کچھ بتایا ہے کہ منزل اٹلی تھی، بھٹک گئی یہ کشتی، رستہ بھول گئی اور یونان کی جانب جانے کے لیے۔ یونان کا ایک ساحلی شہر ہے، جزیرہ ہے، غالباً فیلیوس نام بتایا گیا ہے اس کا جزیرے کا، اس کے قریب۔ اور وجہ حادثہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ نیچے جو ایک بالائی منزل کے نیچے جو منزل تھی، زیری منزل، اس میں جو مسافر تھے کوئی بھگدڑ مچی ہے، پانی کہہ رہے ہیں جی کہ کشتی میں پینے کو نہیں تھا، اور آپ کو یاد ہو کہ یہ کئی دن اس نے کھلے سمندر میں سفر کرنا ہوتا ہے۔ تو وہاں جب یہ کشتی غرق ہو رہی تھی تو ریسکیو کے لیے پکارا گیا اور غالباً کوئی بتایا گیا ہے تجارتی جہاز تھا، اس نے پانی ان کی طرف پھینکا ہے، اس سے اور زیادہ بھگدڑ مچی ہے اور یہ کشتی جب وزن ایک جانب کو پڑا ہے تو الٹی ہے۔ اور ناظرین، یہاں ایک اور ذکر آ رہا ہے یونان کے کوسٹ گارڈز اور مالٹا کے کوسٹ گارڈز، کیونکہ یہ کشتی اس وقت مالٹا کے پانیوں میں داخل ہو چکی تھی۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یونان اور مالٹا کے کوسٹ گارڈز نے بر وقت جب ان کو اطلاع دی گئی کشتی کے ڈوبنے کی، تو انہوں نے ریسکیو آپریشن نہیں شروع کیا اور انہوں نے اوپر اپنے حکام کو، اپنی حکومتوں کو یہ رپورٹ سب اچھا کی، جس طرح پاکستان کا کلچر ہے وہ دے دی کہ جی ہم نے ریسکیو کر لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب ناظرین، جو تازہ ترین اطلاعات ہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ 100 کے قریب افراد ہیں وہ خوش قسمت لوگ جن کو کوسٹ گارڈز نے بچا لیا ہے۔ ریسکیو آپریشن کے بعد ان کو زندہ حالت میں نکال لیا گیا ہے سمندر سے۔ 70-80 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ ان کو نکال لیا گیا ہے، ابھی شناخت کا عمل جاری ہے اور ابھی تک 500-550 افراد ایسے ہیں، اگر 750 مسافر سوار تھا، جن کا کوئی اتا پتہ نہیں، نہ ان کو زندہ بچایا گیا، نہ ان کی ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ تو اب آج تیسرے دن کے آپریشن کے بعد جو سرچ آپریشن تھا، غالباً آج اب مزید تلاش نہیں جاری رکھی جائے گی اور گمان یہ کر لیا جائے گا کہ یہ سارے افراد جو لاپتہ ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے۔ ناظرین، کتنے پاکستانیوں کی ہلاکت ہوئی ہے؟ اب یہ ڈیڈ باڈیز جو 70-80 ملی ہیں، بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ اب ان کی شناخت ڈی این اے سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان ایمبیسی جو ایتھنز میں، یونان میں ہے، اس نے ایک ہیلپ لائن قائم کر دی ہے۔ پاکستان میں ہنگامی نمبرز دے دیے گئے ہیں، ظاہر ہے وہ والدین جن کو پتہ ہے کہ ان کے بچے گھروں سے نکلے ہوئے ڈنکی لگانے کے لیے اور اسی کشتی پر وہ ہو سکتے ہیں، تو ان کی سہولت کے لیے ایمبیسی نے براہ راست نمبر دے دیے ہیں، فوکل پرسن کے نام بھی دے دیے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ آپ ہمیں پاسپورٹ کی کاپی، شناختی کارڈ کی کاپی، بچوں کی تصاویر جو ہیں وہ ضرور بھیجائیں۔ یہ آپ کو میں موبائل سکرین پر کچھ تصاویر دکھانا چاہتا ہوں اس بدقسمت کشتی کی، بچ جانے والے افراد کی تصاویر، سوار افراد کی تصاویر، یہ ساری تصاویر آپ ایک ایک کر کے اپنے موبائل سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، بتایا یہ جاتا ہے کہ 12 افراد خوش قسمت ان بچ جانے والے 100 افراد میں سے اب تک جن کا پتہ چل چکا ہے وہ پاکستانی ہیں، اور یہ تصاویر ابھی آپ موبائل سکرین پر دیکھیں گے ان کا تعلق ضلع گجرانوالہ، سیالکوٹ،
حافظ آباد، منڈی بہاؤدین اور ضلع گجرات سے بتایا جا رہا ہے، ان 12 خوش قسمت افراد کا۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے ان اضلاع میں ہی زیادہ رجحان ہے غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کا۔ اب ایک قیامت بپا ہے ان گھرانوں پر، اور جو یونان میں جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں پاکستانی، جو پل پل اس واقعے کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فون کالز پاکستان سے آ رہی ہیں انتہائی دلدوز ہیں۔ ایک ایک گھرانے کے 3 بھائی اس کشتی پر سوار تھے۔ اور ناظرین آزاد کشمیر کے کسی گاؤں کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ایک ہی گاؤں کے 21 لڑکے اس کشتی پر سوار تھے، اور آزاد کشمیر کے زیادہ لڑکوں کی اطلاع مل رہی ہے اس کشتی پر سوار ہونے کی۔ اور ناظرین جو قومیتیں ہیں، مصر اور شام، بنگلہ دیش اور پاکستان، یہ 4 بڑے ممالک ہیں جن کے افراد اس بدقسمت کشتی پر سوار تھے۔ تو ناظرین یہ ساری تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یقین جانیں کہ دل تڑپ رہا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے، بہت تکلیف ہے۔ لیکن یہ ہم ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں، بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں حالات بڑے ابتر ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، روزگار نہیں ملتا نوجوانوں کو، اس وجہ سے یورپ جاتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ تنقید کرتا ہے جی کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہاں اتنے لاکھ ایجنٹوں کو دے کر جا کر موت خریدتے ہیں اور یہ ڈالرز کی تلاش میں جاتے ہیں۔ بہرحال ایک المیہ ہے۔ اور ناظرین بتایا یہ جاتا ہے کہ کھلے سمندروں میں جتنے بڑے حادثات پیش آئے ہیں آج تک، اس میں یہ سب سے بڑا حادثہ گمان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین ہم وہ والدین جو اس وقت سہانے روح کا شکار ہیں، جو قیامت کی گھڑیوں سے دوچار ہیں، جن کو ابھی تک یہی پتہ نہیں کہ ہمارے پیارے جو اس کشتی پر تو سوار تھے لیکن اب وہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، ابھی تک ان کی زندگی آپ گمان کر سکتے ہیں کہ ایک ایک پل ان کا کتنا بوجھل ہوگا۔ اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔